الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حضور آئے تو سر آفری لشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفری لشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے واجب احترام، میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں محبوب ترین شخصیت، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ پانے والا شخص، رب ذوالجلال کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس عظیم ہستی کو، آمنہ کے در یتیم کو محمد الرسول اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب بنایا، اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو پیارے صحابہ کی جماعت سے نوازا. حضور علیہ السلام کا ایک ایک صحابی اعلیٰ اور افضل ہے. حضور علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی شان اس میں کمی کرنا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. چاہے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کی شکل میں ہو، صحابی سیدنا عمر فاروق کی شکل میں ہو، صحابی عثمان ذوالنورین کی شکل میں ہو، صحابی شیر خدا علی المرتضیٰ کی شکل میں ہو، صحابی امیر معاویہ کی شکل میں ہو. غرض یہ کہ حضور کے ادنا صحابی سے اعلیٰ تک کسی ایک صحابی کا مرتبہ، اس کے مرتبے کے اندر کمی کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. جو شخص بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے بہت کام کیا. صحابہ کرام کی جماعت نے روئے زمین میں ایک ایک چپا چھان مارا. ایک ایک چپا چھان مارنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا. صرف یوں نہیں پہنچا بلکہ صحابہ کی قربانیوں سے یہ دین پہنچا. صرف ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، جماعت در جماعت صحابہ نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی. بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر چھوڑ دیا. انہوں نے سفر در سفر کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا. حضور علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے امر تک کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ نے ہم سے چھپا کر رکھا ہو. اور آج ہم ہیں کہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، آج ہم ہیں کہ صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں،
آج ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ نے دین کے اندر کمی بیشی کی، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے دین چھپایا، جس طرح رسول اللہ نے دین ہم تک پہنچایا اس طرح صحابہ نے دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ کیوں نہیں پہنچایا؟ بلکہ صحابہ نے اپنا تن من جان اور مال سب کچھ لگا کر یہ دین میرے اور آپ تک پہنچایا۔ آج ہم ہوتے کون ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے؟ صحابہ تو وہ عظیم جماعت ہیں جن کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر کہیں پر قد افلح المؤمنون کہہ کر پکارا، کہیں پر الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہہ کر پکارا، کہیں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے کر پکارا، کہیں پر رب ذوالجلال نے ان پاک صحابہ کو فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ غرض یہ کہ رب ذوالجلال نے طرح طرح کے القاب دے کر اپنے ان پیارے صحابہ کو عظمت عصمت کو بلند کیا اور عالم دنیا کو بتا دیا کہ صحابہ کرام کا کردار کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ صحابہ نے دین کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ جس طرح رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے دین حاصل کر کے صحابہ تک دین پہنچایا، من وان صحابہ نے اسی طرح مجھ اور آپ تک دین کو پہنچایا۔ اسی پر ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے دین کے اندر کمی بیشی کی، یہ اس طرح کے مختلف واقعات بنا کر صحابہ پر فٹ کرتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، فلاں نے یہ عمل کیوں نہیں کیا۔ تو آؤ کچھ لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نماز جنازہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت دیوبند والے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین اپنی طرف سے بنا لیا، کہ ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے پہنچایا، رسول اللہ نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی۔ اگر حدیث کی کتابوں میں یہ دعا ثابت ہے تو جا کر دیکھو، احادیث کی کتابیں سنبھالو۔ صحابہ کرام نے اگر حضور کے دور کے اندر کوئی دعا مانگی ہے یا حضور علیہ السلام نے خود کسی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے، دعا کا اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ قبر پر جا کر مانگی ہے۔ یوں نہیں کہ نماز جنازہ کا سلام ادا کرتے ہی فوراً ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام ابن ماجہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے دعا مانگو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دلیل بھی ہماری ہے، جو لوگ تمہیں دلیل دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے ہماری کتابوں سے یہ دلیل چرا رکھی ہے، یہ دلیل ہماری بنتی ہے، ان کی نہیں بنتی۔ دوسری بات، اگر ہم انہی کی بات پر مان لیں، انہی کی بات مان کر ہم کہیں کہ یہ دلیل تمہاری ہی مان لیں، پھر بھی ان کا یہ معنی غلط ہے، کیونکہ یہاں پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہاں پر لفظ اذا ماضی پر داخل ہوا ہے، گویا کہ معنی یہ ہوا جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو میت کے لیے دعا کرو۔ آگے یہ حدیث یہاں تک موقوف نہیں، امام ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث اس کے آگے الفاظ بھی ذکر کیے کہ اس دعا سے مراد کون سی دعا ہے، تو انہوں نے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے کہ حضور علیہ السلام کا اس حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی آخرہ۔ یہ حدیث بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اگر تم کرتے ہو ترجمہ کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز پڑھ لو تو میت کے لیے خالص دعا کرو، تو یہ معنی بھی غلط ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث میں تحریف لازم آتی ہے،
حضور کی حدیث میں رد و بدل لازم آتا ہے۔ میں تمہیں معنی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پر لفظ اذا ماضی پر داخل ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو میت کے لیے دعا کرو۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ پڑھنے لگو کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جائے، اور میت کے لیے دعا یہی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اگر تم اس کا معنی یہ کرتے ہو کہ نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر دعا کرو، پھر تو تمہیں قرآن کی ایک اور آیت کا معنی بھی تبدیل کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے لگو یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق اپنے ہاتھوں کو کونوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں دھو۔ پھر تو اس کا مطلب یہ کرو جب تم نماز پڑھ لو تو پھر تم وضو کرو۔ اس کا مطلب تو تم یہ نہیں کرتے، تم کہتے ہو جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو، اور جب بات آتی ہے نماز جنازہ کی تو تم لوگ حدیث میں تحریف کرتے ہو، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ غلط کر کے عوام کو غلط بیانی کرتے ہو کہ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے جب تم نماز پڑھنے لگو تو یہ دعا کرو، جبکہ تم کہتے ہو جب تم نماز پڑھ لو تو یہ دعا کرو۔ تو ہم بھی نماز کے بعد دعا کے قائل ہیں، لیکن نماز کے بعد دعا قبر پر جا کر مانگنی چاہیے۔ قبر پر رسول اللہ نے بھی جا کر مانگی، صحابہ کرام نے بھی جا کر مانگی۔ اگر نماز کے بعد دعا ثابت ہے تو قبر پر جا کر مانگنا ثابت ہے۔ کوئی شخص نماز جنازہ کے سلام کے متصل بعد والی حدیث مجھے پیش کرے تو میں اسے انعام بھی دوں گا، اور اگر اعلان یہ لوگوں کے اندر اعلان کرتا پھروں گا کہ لوگوں نماز جنازہ کے متصل بعد دعا ثابت ہے، یہ حدیث ملی ہے، اگر کسی کے اندر اتنا جرأت ہے تو آئے میرا چیلنج قبول کرے، نماز کے بعد سلام کے فوراً بعد متصل حضور نے ہاتھ اٹھائے ہو، کسی ایک صحابی نے نماز کے بعد متصل ہاتھ اٹھائے ہوں، قبرستان جانے سے پہلے، میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے اگر کسی نے نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھایا تو وہ روایت پیش کرے، دلیل پیش کرے، حوالہ پیش کرے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم لوگوں کا ایمان خراب نہ کرو۔ ان ملاؤں کو کہنا چاہتا ہوں جو بکاؤ ملا ہیں، اپنا ایمان فروش کیے ہوئے، اپنا ایمان تو فروش کر دیا لیکن لوگوں کے ایمان فروش کرنے سے بچو۔ اسی پر اکتفا کرتا رہوں گا کہ صحابہ پر برا بھلا نہ کہو، انہوں نے دین ہم تک صحیح پہنچایا۔ آج اگر کوئی دین کے اندر تحریف ہو رہی ہے تو یہ چند ملاؤں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو دین کو غلط لیبل لگا کر، دین کا غلط استعمال کر کے، احادیث نبویہ کا غلط معنی کر کے عام لوگوں کے اندر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے نظریات خیال کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں صحابہ کی تقدس کو سلام پیش کرنے کے لیے اتنا ہی کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ وما